الحمد لله رب العالمين به نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین، جیسا کہ ہم مختصر طور پر عظمت قرآن کی روشنی میں قرآن میں مذکور بعض اقوام، قومیں اور اشخاص کے تعلق سے فرداً تاریخی روشنی میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، رب العالمین سے دعا ہے کہ قرآن مجید کے ہر ایک پیغام کو حکم الہی پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید کے منہیات سے اپنے آپ کو روکنے اور اہل خانے کو رکانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین. جیسا کہ پچھلے درس میں موت کے تذکرے کے بعد میں نے آخر میں مدینے میں رہنے والے سماج کے تعلق سے ذکر ہوا. ایک ہوئے مسلمان، دوسرے کون تھے؟ یہودی، تیسرے منافقین. مشرکین تو مکے میں تھے نا بھائی، مدینے میں کون تھے؟ جب ایک اسلامی حکومت بن گئی، اسلامی قانون آ گیا، اس وقت کی بات ہم سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں. تو منافقین یہ تھے کون؟ کیا آج کے دور میں منافقین، کسی کو منافق کہنا درست ہے؟ کیا وہ نفاق کی کیفیت آج بھی ہیں یا صرف نبی کے دور میں ویسے لوگ رہا کرتے تھے؟ نفاق کہتے کسے ہیں؟ مختصراً آج کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی دعا تو یہ کر لو کہ رب العالمین ہمیں نفاق سے بچائے، کیونکہ بہت بھیانک، دل کی بیماریوں میں بہت عظیم تر بیماری ہے نفاق. نفاق ایک ایسی صفت ہے کہ آدمی ظاہراً مسلمان نظر آئے گا لیکن اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، نہ اللہ پر، نہ رسول اللہ پر، نہ غیبیات پر، نہ قبر پر، نہ اللہ کے وعدوں پر، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. سب سے پہلے اس بیماری سے مرد و خواتین ساری ہی پناہ چاہنا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس بیماری سے نجات نصیب فرما دے. دیکھو، ایک طرف مشرک، ایک طرف مومن. یہ مومن اللہ پر، رسول اللہ پر، ان کی تعلیمات پر یقین رکھنے والے ہیں. دوسری طرف مشرک اللہ کا، رسول اللہ کا، تعلیمات الہی کے منکر ہے، انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ اوروں کو معبودان باطلہ ٹھہرانے والے ہیں. دو طرف ہو گئے. تیسرے درمیان میں جو رہتے ہیں یہ منافقین ہوتے ہیں. وقت پڑے تو مومنین کے ساتھ آ جاتے ہیں، وقت پڑے تو مشرکین کے ساتھ چلے جاتے ہیں. کتنے واقعات غزوہ احد کے تعلق سے ہم نے پڑھا کہ عبداللہ بن ابی 700 لوگوں کو لے کر کے واپس روانہ ہو گیا. جب کوئی مصیبت، آفت، پریشانی، جان کی کوئی حالت یا کوئی شک، کوئی بھی مسئلہ ہوتا، فوراً مارے ڈر کے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیتے. کہیں میری دنیا نہ چلے جائے، کہیں سرداری نہ چھن جائے، کہیں زندگی کا آرام سکون نہ لٹ جائے، یہ ڈر سے اپنے آپ کو قدم پیچھے ہٹانے والے. شرعی طور پر یہ نفاق ہے. اصل میں معنی کیا ہے نفاق کے؟ چوہے دیکھیں عمومی طور پر ہمارے پاس بہت زیادہ. چوہے اپنے بل میں عمومی طور پر 2 بل بناتے ہیں، ایک سامنے اور ایک ایسا بل ہوتا ہے جو نہ کسی کو نظر آتے.
زیر زمین راستہ بناتے ہوئے ایک بل ایسا بناتے ہیں جس میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر حملہ یہاں سے ہو تو وہاں سے نکل جائے۔ اصلی تعریف نفاق کی اسی کو بولتے ہیں، اس بل کو۔ شرعاً یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ظاہراً اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، پیش کرے، لیکن جب قربانی کا، عمل کرنے کا، اظہار کا وقت آئے، جی چرائے ہوئے جو ہے اس بل سے نکلنے کے چوہے کی طرح جو ہے اسلامی تعلیمات سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بھیانک چیز ہے بھائی، اور اس کا نتیجہ بھی بہت بھیانک ہے۔ اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگو، یا رب ہماری زندگی میں استقامت دے دے۔ دعا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم اہدنی وسددنی۔ یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے، استقامت دے دے۔ یا رب العالمین تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دلوں میں ثابت قدمی نصیب فرما دے۔ دعائیں کرو، یہ دعاؤں کی تاثیر ہم اپنے ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہو نفاق اور منافقین کی حرکتیں دیکھو، اللہ نے کیا کہا معلوم؟ ان المنافقین هم الفاسقون۔ یہ منافقین ہی اصل میں فسق کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں۔ اور منافقین کی صفت قرآن نے کیا کیا بتائی ہے آپ کو بتا دوں، اور نفاق کی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا ہو سکتی ہیں، آج کے درس میں مختصر سننے کی ہم کوشش کریں گے۔ دیکھو یہ باتیں میں اس لیے کھول کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ نفاق ایک ایسا جو ہے بھیانک آگ ہے جو ہمارے ایمان کو کھا کر راکھ راکھ بنا دیتا ہے۔ دیکھو منافقین کی صفت میں اللہ نے کیا کہا؟ ان المنافقین یخادعون اللہ۔ یہ منافق سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور حقیقتاً میں قرآن کہتا ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یقیناً وہی دھوکے باز ہیں۔ اور ایک دوسری صفت اللہ نے ذکر کی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، بڑی سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، دل جمی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر ہے جی، قرآن میں ذکر ہے قاموا کسالا، بہت سستی کرنے والے۔ اسی آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق کی نماز کیا ہے؟ منافق کی نماز، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ بیٹھا ہوا رہتا ہے، سورج کا انتظار کرتا ہے، اور یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے، 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے عصر کی نماز کے تعلق سے کہا کہ منافق نماز کے آخری وقت تک انتظار کرتا ہے، جب وقت ختم ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے، 2-4 رکعتیں جو ہے جلدی جلدی ختم کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی نشانی بتائی ہے۔ اور اس کے بعد یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ جو بھی کام کرتے ہیں دکھاوے بازی کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے نام، نمود، شہوت، شہرت، صرف اسی کے لیے جو ہے ان کی زندگیاں گزرتی ہیں۔ کیا وہ اللہ کو یاد کرتے؟ قرآن نے کیا کہا معلوم؟ وہ اللہ کو یاد کرتے تو ہے مگر بہت کم یاد کرتے ہیں، بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفت، مذبذبین بین ذلک، ہمیشہ کشمکش میں رہتے ہیں، اطمینان نہیں رہتا، شک میں رہتے ہیں، دینی تعلیم کی باتوں پر شک کرتے ہیں، کبھی کفریہ باتوں پر طرف چلے جاتے ہیں۔ کتنی ایسی حرکتیں ہیں جی ہمارے گھروں کے، حالات کے، سماج کے، 2-4 شرکیہ کام سامنے والے کو دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس شرکیہ کام کو انجام دینے کی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں بول رہا ہوں یہاں کفریہ، یہاں ہمارے سماج میں شرکیہ کام ہو رہا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کفریہ کام الگ ہے، شرکیہ کام الگ ہے۔ کفر کو توبہ کریں گے رب قبول فرما لے گا، لیکن شرک کے لیے سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو ہے ان کے تعلق سے کہا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، انہیں اگر ہدایت دینا چاہے تو صرف رب ہی دے سکتا ہے، کوئی دنیا کا آدمی انہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا برائی میں اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں،
کون دیکھتا ہے جی دل کو چیر کر کے؟ لوگ اعضاء دیکھیں گے، چہرہ دیکھیں گے، لباس دیکھیں گے، حلیہ دیکھیں گے، لیکن یہ نفاق دلوں کی بیماری ہے، دل میں پوشیدہ رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا ایمان والوں تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، مومن بندوں سے گہرا تعلق رکھو۔ یہ بڑا اہم سبق ہے جی اس آیت کا، کہ آج ہمارے پاس بڑا اچھا فیشن بن گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور مومنین غیر ترقی یافتہ ہے، غیر مسلمین ترقی میں ہے، بااخلاق ہے، ادب والے ہیں۔ یہ حقیقت ہے ادب والے ہیں، ہم جو ہے بے ادب ہو گئے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے قرآن کی تعلیمات کے مطابق کبھی اپنے مومن بھائیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، چاہے تجارت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، حقوق کا معاملہ ہو، ہر چیزوں میں ترجیح دینا ہے۔ ایمان والوں کو ترجیح دینے کی تلقین کی گئی۔ اور اسی کے بعد اللہ نے جو ہے منافقین کا جو ٹھکانہ بتایا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اللہ اکبر، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم میں جلیں گے۔ کہاں جلیں گے بھائی؟ دیکھو جنت کی فضیلتوں میں کہا گیا جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ پوری جنتوں میں سب سے اونچے مقام پر جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، عرش کے نیچے ہے۔ اور جہنم کے جو عذابات کا ذکر ہوا ہے، کہا گیا جو ہے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے آدمی جو ہے بے قابو ہو جائے گا، اپنے آپ کو سمجھے گا کہ پورے جہنمیوں میں سب سے زیادہ مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور ایسی کیفیت میں آگ کا مسئلہ ہے، آگ جلائی گئی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آگ کا جو مسئلہ ہوتا ہے سب سے زیادہ گرم علاقہ اور سب سے نیچے کا حصہ ہوتا ہے۔ مشرکین کے تعلق سے، کفار کے تعلق سے یہ عبارت استعمال نہیں ہوئی، کہا گیا وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن منافقین کے تعلق سے قرآن نے کہا فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے درجات میں سب سے نچلا درجہ جو ہوگا اس میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اس جگہ کا نام ہے ہاویہ، سب سے نچلا ٹھکانہ، منافقین کا جو آخری ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ نے کہا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، وہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی مدد کے لیے انہیں نہیں آئے گا، کسی کی مدد شامل حال نہ ہوگی اس جگہ پر۔ میرے بھائی یہ نفاق بہت بڑی بیماری ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اکبر جسے کہتے ہیں، عقیدے میں نفاق، اعتقاد میں نفاق، ایمانیات میں نفاق، یہ بہت بھیانک ہے، یاد رکھو۔ اعتقاد میں نفاق کیسے ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر کے بغض اور عناد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دشمنی رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نفرت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین محمدی کے نشر و اشاعت، دعوت، تبلیغ، دین اسلام کو پھیلتا ہوا دیکھ کر کے دل میں کڑن محسوس کرنا، اور اسی طریقے سے اسلام کی ترقی اور عوج کو دیکھ کر کے پریشان ہونا، اور یہ کوشش کرنا کہ اسلامی تعلیمات کسی نہ کسی ناحیے سے لوگوں میں زوال پذیر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ نفاق اکبر ہے جسے کہتے ہیں نفاق اعتقادی، عقیدے میں خرابیاں، اللہ کے پر ایمان لانے کے تعلق سے کمزور، قبر کے ایمان، قبر اور عذابات کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے کمزور، حشر اور بعد الموت یعنی موت کے بعد کھڑے ہونے پر افسوس اور جو ہے شک شبہ، اور اسی طریقے سے جنت کی نعمتوں پر شک، جہنم کے عذابات پر شک، جہاں بھی شک کے دائرے ہوتے ہیں ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے یہ نفاق اعتقادی ہے، گویا آدمی کے عقیدے میں نفاق ہے۔ دوسرا نفاق ہے نفاق عملی،
کہا گیا نفاق اعتقادی سے آدمی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. رہی بات نفاق عملی، بعض چیزیں ہیں انسان کے عمل سے منافقت کا ظاہر ہونا، جیسے عمل کے تعلق سے کہا گیا ابھی نمازوں میں سستی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ذکر کی. کہا 4 خصلتیں ایسی ہیں جو ان میں سے ایک کا مرتکب ہوتا ہے گویا منافقین کی خصلت کو اپناتا ہے، اور وہ 4 چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئیں. تو ابن تیمیہ نے لکھا کہ واقعی طور میں وہ منافقت کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے. اور وہ 4 چیزیں کیا ہے دیکھو، بہت بھاری نہیں جی. 4 ایسی چیزیں ہیں اللہ کے نبی نے کہا پہلی چیز امانت داری میں خیانت کرنا، امانت داری میں خیانت کرنا. اذا اؤتمن اخانا. دوسری چیز اذا حدث کذب. بات کرے گا جھوٹ بولے گا، بات میں جھوٹ کرنا، جھوٹ بکنا، یہ منافقین کی خصلتوں میں ذکر کیا گیا. تیسری جو چیز ہے اللہ کے نبی نے کہا اذا عاہد غدر. وعدہ کیا ہے بات پر وعدہ خلافیاں کرنا. آدمی کا جو ہے تصور ہو جانا ہے کہ وعدہ خلاف ہے. کتنی حرکتیں ایسی ہے جی ہمارے پاس. چوتھی جو آخری چیز ہے اذا خاصم فجر. لڑائی جھگڑے ہو گالی گلوچ بکنے لگے، ماں بہنوں کی گالیاں دینے لگے، نہ جانے عزت و عفت کا خیال کیے بغیر، نہ عمر کا تقاضا نہ بچوں کی ذہانت کا تقاضا، گالیاں بکنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا یہ 4 حرکتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. امانت میں خیانت، بات کرے تو جھوٹ، وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی، لڑائی جھگڑے ہو تو گالی گلوچ. یہ 4 حرکتوں سے ہمیں بچنا ہے. اللہ کے نبی نے نشاندہی فرمائی یہ 4 خصلتیں منافقین کی خصلتوں میں سے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں نفاق سے بچا لے. بھائی دنیا کے نقصان سے ہم بچنے کی بہت کوشش کرتے ہیں. ابن ابی ملیکہ جو ایک بہت بڑے تابعین ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ اکرام سے ملاقات کی. یعنی ان کی زندگی میں تابعی صحابہ سے علم حاصل کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی اور 30 کو بھی میں نے پایا کہ وہ نفاق سے بہت ڈرا کرتے تھے. اللہ اکبر. اصحاب رسول جی جنہیں کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسی شخصیتیں ڈرتی ہیں کہیں ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس سے نفاق اعتقادی و نفاق عملی سرزد ہو جائے. کہ ہم اور آپ واقعی میں نفاق کے تعلق سے فکر مند ہیں. ڈرنا چاہیے. جس طریقے سے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، دنیاوی نقصان سے، جسمانی نقصان سے، سارے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، یہ نفاق بھی بہت بڑی بیماری ہے. اس سے بچنے کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ جو ہے نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ منافقین ہر آن، ہر لمحہ، ہر دن، ہر وقت اسلام، تعلیمات اسلام پر چلنے والوں کو ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں. لیکن یہ روپ میں نہیں کہ مشرکین اور کافرین کے روپ میں. اسلامی لباس، اسلامی لب و لہجہ، اسلامی طرز زندگی کو اپنا کر کے باقاعدہ طور پر مسلم سماج کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، مسلم سماج کو بکھیرنے کی، نقصان پہنچانے کی ازحد کوشش کرتے ہیں. اور یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان ان کی وجہ سے پریشان ہو جائے، کوئی سماج ان کی وجہ سے حیران ہو جائے، کوئی گھرانہ ان کی وجہ سے بکھر جائے. وہ مشرکین سے تال میل جوڑ کر کے، دوستی قائم کر کے مومن بندوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. رب العالمین سے ہر آن یہ دعا ہے کہ رب العالمین ان کی سازشوں سے ہمارے اہل خانہ، سماج اور کمیونٹی کی رب العالمین حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں اتحاد کے
لڑیوں میں پرو دے اور اختلاف، انتشار، دشمنوں کی سازش اور خاص کر منافقین کے سرکشی سے رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں رب العالمین نے ایک بات بتائی کہ اگر زندگی میں نفاقیہ کام ہو گیا ہے، تمہیں چاہیے توبہ کرو، اصلاح کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اور کیسے پکڑنا ہے؟ اخلاص کے ساتھ پکڑنا ہے۔ اللہ نے کہا یہ 4 کام اگر کوئی بندہ کرتا ہے، توبہ، اپنی اصلاح اور رب کے طریقے پر چلنے کا عزم مصمم کر لیتا ہے، اللہ نے کہا یہ مومن بندوں میں شامل ہو جائے گا اور عذاب سے بچا لیا جائے گا، اور یہ شکر گزار اور ایماندار بندوں میں اس کا شامل کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ایسی بھیانک بیماریوں سے رب العالمین ہمیں جو ہے بچائے رکھے، اسلام اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا